کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جنگل کے وحشی جو ہے وہ جنگل سے نکل کر آ کر سنتے تھے، پرندے اڑتے اڑتے رک جاتے تھے۔ کب؟ جب جناب داؤد جو ہے تلاوت کرتے تھے زبور کی، اتنی ایسی آواز میں حسن تھا، ایسی خوبصورتی تھی۔ ایک دن حضرت داؤد نے محسوس کیا کہ پہلے جو معاملہ تھا آواز کے حسن کا، صاحب بستان العارفین اس کو لکھ رہے ہیں، میں آپ کو ان کے حوالے سے، داؤد علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرندوں کا رک جانا، وہ وحشی درندوں کا جنگل چھوڑ کر میری آواز کو سن کر زبور کے سننے کے لیے آنا، اب وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے اس کی مولا میری آواز میں وہ جو تاثیر تھی، وہ جو اثر تھا، میں وہ اب نہیں دیکھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد کیا تم سے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ ہوئی؟ کیا تم سے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ ہوئی؟ اور آگے بڑھ کے کہہ لیں کیا تم سے لغزش معصومانہ نہ ہوئی؟ یہ حد ہے ہماری، اس سے زیادہ کیا کہیں؟ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، اس لیے تمہاری آواز میں جو اثر تھا وہ اثر اٹھا لیا گیا۔ اب داؤد اگر تم چاہتے ہو کہ وہی تاثیر پرندوں کی رکنے والی اور درندوں کے جنگل چھوڑ کر آ جانے والی میں تمہاری آواز میں دوبارہ پیدا کر دوں، تو اس لغزش پیغمبرانہ، لغزش معصومانہ سے توبہ کرو، رجوع کر لو، تاکہ وہ نعمت ہم تمہیں پھر عطا کریں۔ مسلمانوں، اللہ اپنے مقبولوں کے ساتھ اتنی غیرت کا معاملہ کیوں کرتا ہے اور حدیث اس کو کیوں بیان کرتی ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائے۔ جب محبوبوں کے لیے غیرت کا یہ عالم ہے تو ہمارے لیے، آپ کہتے ہیں میری مائنڈ سے پہلے بہت چلتی تھی اب بند ہو گئی۔ مکرانہ والوں، اگر برا لگے تو معاف کرنا، بہت چلتی تھی اب بند ہو گئی، مندی آ گئی، نہیں چلتی۔ یقیناً میرے بھائی، تو نے اللہ کی کوئی نافرمانی ضرور کی ہوگی۔ کسی پیر کا تعویذ طلب کرنے سے پہلے اپنے دل کے لٹکتے ہوئے تعویذ کی طرف غور کر اور اس کے بعد سوچ کہ تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، تو نے سود کے دھندوں کے اندر کسی کی مدد تو نہیں کی، کسی حرام کاروبار کرنے والے کا تو دست بازو تو نہیں بنا، کسی عورت پر تو نے پاپ کی نظر تو نہیں ڈالی۔ کوئی کہتا ہے پہلے بہت عزت تھی میری، اب کوئی مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ اپنے دل کی طرف احتساب کر، یاد رکھ میرا مولا جسے ذلیل کرے اسے کسی مولوی کا تعویذ عزت نہیں دے سکتا۔ میرا اللہ جس کی روزی اٹھا لے، کسی شیخ کسی مولوی کا تعویذ اس کی روزی میں برکت نہیں دے سکتا۔ مکرانہ کے سنیوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں، اللہ اکبر، لیکن تعویذ کا کام سحر جادو میں ہوتا ہے۔ تعویذ کا کام اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تعویذ کا کام اللہ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر عروج سے زوال کی طرف گئے ہو تو اپنے تنہائی میں بیٹھ کر احتساب کرنا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا۔ سیدنا داؤد جیسے پارسا معصوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے لغزش معصومانہ ہو گئی داؤد، تمہاری آواز کا حسن جو دیا تھا، وہ جو دیا تھا تو اب اس کا وہ اثر نہ رہا۔ اب اگر توبہ کرتے ہو پھر عطا کریں گے۔ میں یہاں آ کر ایک دم ہوں مولا، ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ نعمتوں کے زوال سے ڈرو، چھین لی جائے گی نعمت دینے والے خدا کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی پہ آ جاؤ گے، چھین لے گا۔ دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تمہیں عبرت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ،